السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ چینل کو سبسکرائب کرو اور بیل آئیکن کے بٹن کو دباؤ۔ شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دوستوں کو میری طرف سے محبت بھرا سلام ہو۔ امید کرتا ہوں کہ تمامی دوست رب کائنات رب جل جلالہ کے فضل و کرم اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقہ توسل سے خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ دعا ہے کہ رب کائنات رب جل جلالہ تمام دوستوں کو قدم قدم پہ دارین کی برکت عطا فرمائے۔ دوستان محترم، آج میں آپ احباب کے سامنے حضرت داتا گنج بخش علی حجویری علیہ الرحمہ آپ کا ایک ایسا واقعہ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ آج اس دنیا کے اندر بھی رہتے ہوئے اکثر اوقات لوگ جو ہے وہ علماء کو آزمانے کے لیے ان کے پاس بیٹھ جاتے ہیں۔ ہر شعبے کے ساتھ تعلق رکھنے والے بندے کو دیکھتے ہیں اور اس میں سے طرح طرح کی باتیں نکالتے ہیں۔ کوئی درزی ہے، کوئی حلوائی ہے یا کوئی بھی پیشہ ور بندہ ہے، جب وہ کام کرتا ہے ایسے ہی اگر کوئی امام ہے، کوئی خطیب ہے، کوئی پیر ہے تو لوگ جو ہے وہ پاس جا کر بیٹھ کر جو ہے وہ ہر چیز کو نوٹ کرتے ہیں۔ نوٹ کرنے کے بعد اپنی نظر میں اس کا نتیجہ نکالتے ہیں۔ ایسے ہی ایک بندہ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری علیہ الرحمہ آپ کی بارگاہ میں آتا ہے۔ آپ کی بارگاہ میں آیا اور آ کر عرض کرنے لگا، حضور میں مرید ہونا چاہتا ہوں، حضور میں مرید ہونا چاہتا ہوں، پر یاد رکھنا میری نظر بڑی باریک ہے، میں چھوٹی چھوٹی باتیں نوٹ کرتا ہوں، میں آپ کی سنگت میں آپ کی بارگاہ میں 3 دن اور 3 راتیں رہوں گا، اگر تو میں نے آپ میں کوئی کمال دیکھا تو میں آپ کا مرید بنوں گا، ورنہ میں آپ کا در چھوڑ کر چلا جاؤں گا۔ حضرت داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ آپ نے فرمایا، بندہ خدا مجھے نہ مرید بنانے کا شوق ہے اور نہ میں بلا کے مرید کرتا ہوں، اگر تیرا دل مانے تو ٹھیک ہے، نہیں تو پھر جہاں تیرا دل کرے تو وہاں پہ چلے جانا۔ یہاں پہ میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ بات یاد رکھنا، کچھ لوگ اپنے دوستوں سے مشورے کرتے ہیں، یار مجھے بتاؤ کون سا پیر اچھا ہے، کون سا پیر جو ہے کس کے ہاتھوں میں جا کر ہاتھ دینا چاہیے۔ وہ ایک پنجابی کی مثال ہے کہ پانی پیو پن کے پیر پھڑو چن کے۔ دوستان محترم، مشورہ کرنا اپنی جگہ ہے، لیکن جس کے ہاتھوں میں ہاتھ دینے ہیں دیکھو کیا اس کا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا قرآن و سنت کے مطابق ہے یا نہیں، وہ 5 وقت کی نماز کا پابند ہے کہ نہیں، کیا وہ اگر وہ خود نماز نہیں پڑھتا ہوگا وہ ہمیں نماز پڑھنے کی تلقین کیا کرے گا، اگر وہ خود اللہ رسول کی حدوں کا جو ہے وہ توڑنے والا ہوگا وہ ہمیں کب اللہ رسول کے احکامات پہ عمل کرنے کا حکم دے گا۔ ایسے ہی جب اس بندے نے کہا، حضرت داتا صاحب نے فرمایا، بندہ خدا جہاں دوسرے درویش رہ رہے ہیں تو بھی رہتا رہ۔ اب وہ 3 دن اور 3 راتیں گزارنے کے بعد جو ہے وہ اٹھا اور ہاتھ جوڑ کر داتا صاحب کی بارگاہ میں عرض کرنے لگا، حضور مجھے آپ میں کوئی کمال نظر نہیں آیا، حضور میں آپ کا مرید نہیں ہونا چاہتا۔ آپ نے فرمایا، ٹھیک ہے تیری مرضی ہے، لیکن جاتے ہوئے مجھے بتا تو صحیح تو مرید کیوں نہیں ہونا چاہتا، تو مجھ میں دیکھنا کیا چاہتا تھا۔ اس نے کہا کہ حضور اللہ کے جو ولی ہوتے ہیں وہ کرامتیں دکھاتے ہیں، میں 3 دن اور 3 راتیں آپ کی سنگت میں رہا، آپ کی بارگاہ میں رہا، آپ کی بارگاہ میں کوئی کرامت دیکھی نہیں ہے، کوئی کرامت ہی نہیں دکھائی آپ نے۔ حضرت داتا صاحب نے فرمایا، کس طرح کی کرامت؟ کہا جی جس طرح جو ہے یہ کئی بزرگ جو ہے انہوں نے اپنے آپ کو جو ہے وہ ہوا کے اندر جو ہے وہ اڑا کر دکھایا، کوئی بزرگ جو ہے وہ جناب پانی کے اندر زندگی بسر کرتے رہے۔ حضرت داتا صاحب کے چہرے پہ مسکراہٹ آئی، آپ نے فرمایا، اگر ہوا کے اندر اڑنے کا نام ولایت ہے، آپ نے فرمایا پھر آسمان کے سارے پرندوں کو اللہ کا ولی مان لے۔ کئی بزرگوں نے اڑ کر دکھایا ہے لیکن وہ اور بات ہے۔ آپ نے فرمایا اگر ہوا کے اندر اڑنا ہی جو ہے یہ ولایت کی نشانی اور کرامت ہے، فرمایا پھر آسمان کے پرندوں کو اللہ کا ولی مان لے۔ اور پھر آپ نے فرمایا اگر پانی کے اندر تیرنا یا پانی کے اندر رہنا ہی ولایت کا کام ہے، فرمایا پھر مچھلیوں کو اللہ کا ولی مان لے، مگر مچھ کو اللہ کا ولی مان لے، سانپوں کو، ڈڈوؤں کو، یہ کتنی چیزیں پانی کے اندر رہتی ہیں۔ آپ نے فرمایا بندہ خدا پانی کے اندر رہنے کا نام ولایت نہیں ہے، آسمان کی طرف اڑنا جو ہے یہ اس ولایت کا کوئی کام نہیں ہے۔ ہاں بعض اوقات جو ہے وہ کسی کے کہنے پر، لوگوں کے کہنے پر یا کو موقع کی مناسبت بنے تو یہ باحثیت کرامت جو ہے اس طرح کا کام بھی کرنا پڑ سکتا ہے، لیکن یہ کوئی ولایت کی نشانی نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا 3 دن اور 3 راتیں تو میرے پاس رہا ہے، کوئی ایسا کام دیکھا ہے
जो मैंने ना किया हो जिसका अल्लाह रसूल ने हुक्म दिया हो, और कोई ऐसा काम किया हो जिसका अल्लाह रसूल ने मना किया हो। उसने कहा कि हुजूर ऐसा तो कोई अमल नहीं देखा जिसके करने का हुक्म है आप वो कर रहे हो, और जिसके मना करने का हुक्म है आप उससे बाज हो। आप मुस्कुराए और आपने फरमाया, ए बंदा खुदा, मैं अली हजवेरी के पास इससे बड़ी और कोई करामत नहीं है, मैं तो जिंदा हूँ, अल्लाह रसूल के अहकामात पे अमल कर रहा हूँ, और मैं चाहता भी यही हूँ कि जब मैं अली हजवेरी को मौत आए तो मेरा अल्लाह भी मुझसे राजी हो जाए, मदीने वाले मुस्तफ़ा भी मुझसे राजी हो जाए। इसलिए अल्लाह के वलियों की करामतें बरहक हैं, लेकिन सिर्फ यही देखने के लिए ना जाओ, बल्कि देखा करो अल्लाह के वली की बारगाह में जिसकी संगत में हम जाके बैठ रहे हैं वो हमें अल्लाह रसूल के अहकामात पे अमल करने का हुक्म देता है कि नहीं, वो खुद अल्लाह रसूल के हुक्म को मानता है कि नहीं। अगर तो वो अल्लाह रसूल के साथ मोहब्बत करते हुए जिंदगी बसर कर रहा है, फिर हम उनके बच्चों के भी नौकर हैं, हम उनको दोनों हाथों से सलाम अकीदत पेश करते हैं। दुआ है कि अल्लाह तमाम दोस्तों का हामी नासर हो, अल्लाह तमाम दोस्तों को कदम कदम पे दरैन की बरकत अता फरमाए।